السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات ود زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب، دو چیزیں ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک تو وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کو جس کے بارے میں بڑا منع کیا جا رہا تھا، اور خاص طور پر جو ان کی مین لیڈرشپ ہے، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑا اگریسو قسم کے بیانات دے رہے تھے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بنتا بھی ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہ بیان دیا جس میں الیکشن کمیشن اور اس کے جو ممبران ہیں اور چیئرمین ہیں ان کے بارے میں اور ان کی فیملیز کے بارے میں، تو بہرحال اس کا جو ہے وہ اینڈ سین کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ان کو اریسٹ کیا گیا۔ وہ بڑا ڈرامہ پورا دن چلتا رہا، اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا اور رات کو ان کو 2 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے بڑی انیویٹیبل ہو جاتی ہیں اس طرح کے جو ہیٹڈ پولیٹیکل معاملات اور حالات ہوتے ہیں ان کے اندر۔ ایک چیز کے بارے میں بار بار سب لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھتا آ رہا ہوں اپنے بلاگس کے اندر کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی ان تمام تر چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتی ہے، اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر صرف اور صرف ایک پولیٹیکل جماعت رہ جائے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، تحریک انصاف جو ہے اس کی کس کے ساتھ لگتی ہے؟ پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ان کے مطابق وہ کرپٹ اور خراب ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی خراب ہیں، ججز اینڈ جوڈیشری بھی وہ بھی خراب ہو گئی، میڈیا ہے تو وہ بکا ہوا ہے۔ کون سا ایک ایسا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب، چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ راضی ہیں؟ دیکھیے، یو کین ناٹ اوپن ٹو مینی فرنٹس ایٹ وانس۔ ابھی ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ پنگے ایک ساتھ لے لیے ہیں، اور یہی شاید چیز ہے جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے آڑے آ رہی ہے۔ ہوپفلی جی فواد چودھری صاحب جو ہیں، بے شک ان کے ساتھ ڈس ایگری کیا جائے، ان کی باتوں کے اوپر بہت سارے لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن ان کا اس طرح گرفتار ہونا اور جسمانی ریمانڈ ان کا لیا جانا، ہم سب جانتے ہیں کہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے، پولیٹیکل فرسٹریشن، اور کیونکہ آج کل ہم لوگ ایک ایسے دور میں، اور خاص طور پر پی ٹی آئی خود ہی اس چیز کی ذمہ دار ہے جو لوگوں کے اندر انہوں نے بے صبری کا ایک ایلیمنٹ ڈال دیا ہے۔ تو بہرحال آل دا تھاٹس ود دی چودھری فیملی۔ دوسری چیز جی، موسٹ امپورٹنٹ، پاکستان کا بیڑا غرق نکالنے کے لیے یہ جو ماہرین اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں، دیکھ لیجیے آج ہوا کیا ہے۔ ڈالر کو کیپ کیا ہوا تھا، ایک مصنوعی قسم کی جو ہے وہ ڈالر کی جو پرائس ہے اس کو روکا ہوا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ ڈالر مل نہیں رہا، شارٹیج ہے، بلیک میں جو ہے وہ ڈالر کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ تو آخرکار آئی ایم ایف کی شرائط اور بہت سارے اکنامک جو معاملات ہمارے خراب تر ہوتے جا رہے تھے، ڈار صاحب نے گھٹنے ٹیکے، اور ہوا کچھ اس طریقے سے کہ آج ایک دن کے اندر 9% سے زیادہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے ایک دن کے اندر۔ یعنی یہ جو نیا ہمارا سسٹم ہے 1999 میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تو اس حساب سے تقریباً 24 سال کے اندر یہ سب سے بڑا روپے کا ڈراپ ہے ایک دن کے اندر۔ یعنی جو $1 ہے وہ اس وقت 250 کے قریب، بلکہ 250 سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے فائنینشیل وزرڈز موجود ہیں، اور ڈار صاحب کو اس طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے۔ ڈار صاحب کے ساتھ وہی کام ہوا ہے، بلکہ کام نہیں ہوا، اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو منوانا پڑتا ہے، اور خاص طور پر جب کرنچ ٹائم ہوتے ہیں اسی ٹائم پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ ہوا کچھ اسی طریقے سے تھا، اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی آئے، بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، پارٹی کے اندر سے کرٹیسزم آیا، ان کو ہٹانا پڑ گیا۔ ڈار صاحب کو بھی کیسز کی وجہ سے آ نہیں سکتے تھے، تو پروجیکٹ اس طریقے سے کیا گیا کہ پتہ نہیں پاکستان کو وہ کیا کر دیں گے، کیا معاملات ہو جائیں گے ان کے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی جس طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں ان کو درست کر دیں گے، اور انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، آج دیکھ لیجئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی ایگوز کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ جو آپس کی جو رسا کشی ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اتنے وقت کے اندر یہ جو ڈالر کو مصنوعی طور پر کیپ رکھا گیا تھا، اور جو لوگوں کا اربوں روپے کا، لوگوں کا، پاکستانیوں کا جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے، اور جو اب مہنگائی ہونے جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر کوئی مہذب معاشرے کا کوئی ملک ہوتا تو وہاں اب تک جو ہے نہ صرف انویسٹیگیشن جو ہے ان کی، امریکہ کی مثال لے لے، ایف بی آئی والے جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر چکے ہوتے، اور ان کی جو ہے لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں اور بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ ہے کہ جواب دہی بالکل بھی نہیں کرنی ہوتی، پالیسیاں ہر ایک کی اپنی ہوتی ہیں، سب لوگ چلے جاتے ہیں، آخرکار نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے ہماری عوام۔
آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کتنی دیر تک اس طریقے سے یہ لوگ کھیلتے ہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں اس چیز کو فورسی کر رہا ہوں، پہلے شاید ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کی فرسٹریشن کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر اسی طریقے سے سیاستدانوں نے ہماری زندگیوں یعنی عام پاکستانی کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں لے لیں۔ تو بہرحال آج کے دن کے اندر یہ دو ایسی چیزیں تھیں جو جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے پاکستان کے جو ہے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر جو ہے وہ شور مچائے رکھا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ سلائٹلی ریجنل لیول کی ہے، لیکن چونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو بڑا آرٹ آتا ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا، تو آج انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں نہ کریں نہ کریں، ایک طرح کی انہوں نے یہ بیسیکلی چوٹ کروائی پی ٹی آئی والوں کو کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے۔ یہ بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ فواد چودھری صاحب اور پرویز الہی صاحب یہ ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں باتے۔ بہرحال بہت ساری ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کل سے دوبارہ سٹارٹ ہوگی، کیونکہ فواد چودھری صاحب کو بھی دوبارہ سے پیش کیا جانا ہے جسمانی ریمانڈ کے بعد۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ساری ڈیٹیلز لے کر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا اور آس پاس سب کا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔